حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اگر کسی بندے کے فرائض میں کمی رہ گئی تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے نوافل بھی شامل کر لو۔ تو نوافل کس طرح شامل کیے جائیں گے؟ 70 نفل ایک فرض کے برابر تولے جائیں گے۔ 70 نفل ایک فرض کے برابر، یعنی جس بندے کے ذمے فرض نمازیں قضا ہیں وہ اگر 70 نفل پڑھتا ہے تو سمجھو اس نے ایک فرض ادا کیا۔ تو اگر وہی بندہ 70 نفل پڑھنے کے بجائے 70 فرض ہی ادا کر لے، دیکھا جائے تو نوافل میں وہی کچھ پڑھتے ہیں جو فرضوں میں پڑھتے ہیں، فرق صرف نیت کا ہی ہے نا۔ تو اگر آپ یہ پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بجائے اب 2 رکعت نماز فجر قضا نماز فرض اول جو سب سے پہلے میری فجر رہ گئی ہے میں ادا کر رہا ہوں، اسی طرح ظہر کی نماز سب سے پہلے جو رہ گئی میں ادا کر رہا ہوں، اس طرح عصر کی، تو اس طرح آپ اپنی زندگی کی فرض نماز جو قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جس کے فرائض مکمل ہو گئے ہیں، جس کے فرائض پورے ہیں، وہ بندہ نفل پڑھے گا۔ جس طرح میں نے بتلایا کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد جو اوور ٹائم لگاتا ہے اس کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے، 2 گھنٹے کام کرے گا 4 گھنٹے کی مزدوری ملے گی۔ اسی طرح نمازیں 5 پنجگانہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد جو نفل پڑھتا ہے تو یہ نفل سمجھو اوور ٹائم ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ڈبل ثواب کس طرح ملے گا؟ ایک تو نفل پڑھنے کا ثواب اور دوسرا قرب خداوندی بھی ملتا چلا جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یتقرب الی بالنوافل، جب بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اس کو پھر قرب خداوندی حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بندے کو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے پھر مقام کیا ملتا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے جو بھی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرما لوں۔ ایک تو یہ پتہ چلا نوافل پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، اور دوسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے نماز، وضو کرنے کی چیزیں، آپ کا عصا مبارک یہ اٹھا کر ساتھ ساتھ چلنا، تاکہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شے کی ضرورت پڑ جائے تو میں پیش کر دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائے کے محتاج نہیں تھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کو قبول کیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب کوئی بندہ کسی بادشاہ کی خدمت کرتا ہے یا اس کی بارگاہ میں کوئی تحفہ نذرانہ لے کے جاتا ہے تو بادشاہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ 100 روپے کی چیز لایا تو میں بھی 100 روپے کی اس کی چیز لوٹاؤں، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے تو میں اب اپنی شان کے مطابق اسے نوازوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کو قبول کیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی خدمت اپنی حیثیت کے مطابق کی، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نوازنے پر آئے تو پھر کس شان سے نوازا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا وقت ہے،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ آج کیا مانگتا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، یہ کون کہہ سکتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے مختار کل ہو۔ یہ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے کہ جو کسی کا دل بہلانے کے لیے جھوٹی بات کر رہا ہو کہ مانگو کیا مانگتے ہو، نہ، یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد، کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیہ مانگ آج کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے پھر مانگا تو کیا مانگا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں ساتھ رکھا ہے جنت میں بھی ساتھ ہی رکھنا۔ یار ان کی طلب پر قربان جائیے ہے، ہم دنیا کی دولت مانگیں گے، ہم دنیا کا مال مانگیں گے، اور صحابہ کرام کی سوچ دیکھو کیسی پیاری ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں ساتھ رکھا ہے جنت میں بھی ساتھ ہی رکھنا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن کثرت سجدوں سے، زیادہ نوافل پڑھنے سے میری مدد کرنا، یعنی جتنے زیادہ سجدے کرو گے، نوافل پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ہی میرا زیادہ قرب عطا فرماتا ہے۔ تو نوافل پڑھنے سے قرب خداوندی بھی حاصل ہوتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو نوافل بندہ مکروہ وقت نہ ہو اس میں ادا کر سکتا ہے، جیسے سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق پڑھی جاتی ہے، پھر چاشت پڑھی جاتی ہے، ظہر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو نوافل، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہو، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہو، عشاء سے پہلے پڑھ سکتے ہو، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ لیکن جو فضیلت تہجد کی نماز کو ہے وہ کسی اور نماز کو نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تہجد کی نماز میں تو یہاں تک فضیلت آئی ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کے چہرے پر آپ کو نور نظر آئے گا، تہجد کی نماز ادا کرنے والے کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کی فضیلت، اور بھی تو اوقات ہیں اور بھی نفلی نمازیں ہیں، لیکن جو فضیلت تہجد کے نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء کرام نے جو بتلائی میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ بتلائی کہ تہجد کا وہ وقت ہے جس وقت سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد کے لاکھوں سلام، کہ رات دعا کر رہی تھی یا اللہ وہ محبوب میرے اندر تشریف لے آئیں، میں فضیلت والی بن جاؤں۔ دن جو ہے وہ بھی دعا مانگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کی۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، جب سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی، تو جو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہ جس گھڑی سرکار کا نور چمکا
وہ گھڑی اتنی فضیلت والی بن گئی، رب تعالیٰ کو اس گھڑی سے اتنا پیار آ گیا، فرمایا جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے میرے محبوب کی ولادت کی ساعتوں کو اٹھ کر عبادت کرے گا، اس کو قرب خدا مندی ملتا چلا۔ وجہ یہ بتلائی کہ آپ جتنے بھی نوافل ادا کریں، نمازیں ادا کریں، اس میں دکھاوا ریاکاری پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو بہت سارے بندے موجود ہیں، آپ ان کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ ظہر کے وقت آؤ گے، اس وقت بھی لوگ نماز مسجد میں موجود ہوتے ہیں، اسی طرح عصر کی، مغرب، عشاء میں ہیں، اور جو نوافل آپ ادا کرتے ہیں اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو دکھاوا ریاکاری جس عبادت میں آ جائے وہ عبادت ضائع کر دی جاتی ہے۔ لیکن تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں بندہ اٹھ کر عبادت کرتا ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتے، اس میں خالص اخلاص پایا جاتا ہے، یہ عبادت ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ بندہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ مالک و مولا اگر میں نے دنیا کو دکھانا ہوتا تو میں اس وقت نہ اٹھتا، اب تو کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے تو راضی ہو جا۔ تو تہجد کی نماز کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس فضیلتوں میں ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو یار وہ منظر کیا منظر ہوگا جب بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ رکھ کر دعا کر، سجدے میں سر رکھ کر اپنا سر جو ہے، یہ سر بندے کا سب سے اونچا ہوتا ہے، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے سب سے اونچا سر ہی ہوتا ہے، اور جو سب سے اونچا سر بندہ کسی کے آگے جھکا دے اس سے اور بڑی عاجزی اور انکساری کوئی نہیں ہے۔ تو تہجد کے وقت کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس وقت میں جب بندہ اٹھتا ہے تو پھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، بندہ اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور ہمارے لیے تہجد کی نماز پڑھنا یہ نفلی عبادت ہے۔ تو نفلی عبادت میں، نفلی نمازوں میں سب سے افضل مقام اگر ہے تو وہ تہجد کا ہے۔ اب تہجد کی نماز ادا کرنے کا میں طریقہ بھی بتلا دوں۔ جن بندوں کو یہ یقین ہو کہ میں تہجد کے وقت اٹھ جاؤں گا، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں فرض ادا کرنے کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد وتر چھوڑ دیں، وتر نہ پڑھیں، تو پھر تہجد کے وقت اٹھیں، پھر نوافل پڑھیں، اور پھر آخر میں تہجد یہ وتر پڑھیں۔ وتر کا مطلب ایک بھی ہوتا ہے، تعاقب کے لیے بھی وتر کا لفظ، وتر کا مطلب آخر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رات کے آخری حصے میں بندہ وتر ادا کرے تو یہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ بندہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جائے، اور چاہے تھوڑی دیر سوئے، چاہے بیٹھا بیٹھا اس کو اونگ آ گئی ہے، اٹھ کر وہ نوافل پڑھے گا، یہ تہجد کی نماز کہلائے گی۔ لیکن تہجد کی نماز کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا پچھلا پہر ہے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھے، اپنے گرم بستر کو چھوڑے اور پھر وضو کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، یہ بڑا ہی فضیلت کا مقام ہے، بہت ہی فضیلت کا مقام ہے۔ تو جس بندے کو یہ یقین ہے
کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا، ایسے بندے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں وطر ادا نہ کرے، وہ تہجد کے وقت اٹھے، پہلے نوافل پڑھے اور اس کے بعد آخر میں وطر ادا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ تہجد کی نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، تو جتنی بھی آپ آسانی سے ادا کرتے ہیں وہ مقرر کر لیں، وہ روز پھر اتنی پڑھتے چلے جائیں۔ تہجد کی نماز میں افضل یہ ہے کہ کوئی لمبی صورتیں ادا کی جائیں، پڑھی جائیں۔ الحمشی پڑھنے کے بعد ہو سکے اللہ تعالیٰ توفیق دے سورہ یاسین شریف پڑھے، سورہ رحمان پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، یہ بڑی بڑی صورتیں یاد ہوں تو وہ کوشش کرے یہ ادا کرے تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا قیام اتنا لمبا کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں رب تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے، لمبا قیام کیا جائے اور لمبے سجدے کیے جائیں، تہجد کی نماز میں یہ افضل ہے۔ اور اگر آپ کو لمبی صورتیں نہیں یاد ہیں تو پھر کچھ طریقے علماء کرام نے بتلائے ہیں، وہ جو آپ آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الحمشری پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو۔ کتنی مرتبہ جی؟ دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، تیسری رکعت میں 10 مرتبہ، چوتھی میں 9 مرتبہ، اسی طرح ایک ایک کم کرتے چلے جائیں گے تو آخر میں آپ 1 مرتبہ پڑھو گے تو آپ کی 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں۔ یا اس طرح کر لے، یا الحمشری کے بعد پہلی رکعت میں 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، دوسری میں 2 مرتبہ، تیسری میں 3 مرتبہ، چوتھی میں 4 مرتبہ، اس طرح 12ویں رکعت میں آپ کی 12 مرتبہ الحمشری کے بعد قل هو اللہ شریف ہو جائے گی، آپ کی 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ 3 وتر ادا کریں، 3 وتر ادا کریں اور اس کے بعد پھر 2 نفل ادا کریں۔ اور اگر یہ بھی طریقہ آپ کو، میرا مطلب ہے کہ نہیں اپنا سکتے تو پھر اور آسان سا طریقہ کیا ہے، ہر رکعت میں الحمشری کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے چلیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہر رکعت میں الحمشری کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے چلے جائیں تو آپ اس میں دیکھ لیں، آپ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ سکتے ہیں 12 کر لیں، 4 پڑھنا چاہتے ہیں 4، 2 پڑھنا چاہتے ہیں 2، بہرحال جتنی بھی آپ حضرات پڑھنا چاہیں، کم از کم اس کی 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ تو یہ نفلی نماز ہے، یہ بہت ہی زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے۔ اور آخر میں ایک فضیلت بھی عرض کر دوں نفل ادا کرنے کی۔ ہمارے پاس اگر کوئی بندہ کام کرنے کے لیے مزدور آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ اپنی ڈیوٹی کے اندر 8 گھنٹوں کے اندر 1000 اینٹ اوپر چڑھانی ہے۔ اب اس کو کام دے کے چلے جاتے ہو، واپس آتے ہو تو وہ 8 گھنٹوں میں 2000 اینٹ اوپر چڑھا دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ اس سے خوش ہو جاؤ گے کہ اس نے اپنی ڈیوٹی میں کام ڈبل کر لیا، تو خوش ہو کر اس کو کچھ اوور ٹائم دے دو گے، کچھ انعام دے دو گے یا کوئی اور چیز دے دو گے جو آپ کو پسند ہے وہ اس کو دے دو گے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں، بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں،
تو پھر میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں، اور جب میں اس کو نوازنا چاہتا ہوں تو اس کو 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہوں۔ تو جس کو رب تعالیٰ فرض نماز پڑھنے کی توفیق دے، نفل پڑھنے کی توفیق دے، حقیقت میں دیکھا جائے تو سب سے امیر آدمی وہ بندہ ہے، سب سے مالدار وہ بندہ ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ہمارے ہاں مالدار رب کا فضل اس پر سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو، کوٹھی کار بنگلہ ہو، وہ چاہے رشوت کے پیسے ہو، اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ تو بھائی اگر دولت کا آ جانا ہی اللہ کا فضل ہے تو پھر نمرود کے پاس بھی بڑی دولت تھی، قارون کے پاس بھی بڑی دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہے جس کو رب تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ رب کا فضل اس پر ہے جس کو رب تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ رب کا فضل اس پر ہے جس کو رب تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ رب کا فضل اس کے اوپر ہے جس کو رب تعالیٰ دین میں غور و فکر کی دولت عطا فرماتا ہے، جس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حقیقت میں نیک بندہ وہ ہے، حقیقت میں امیر آدمی وہ ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی آپ کے پاس دولت ہے، جتنا بھی بینک بیلنس ہے، جتنی بھی زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، مر گئے تو یہ ساتھ نہیں جائیں گی، اور یہ جو عبادت کی ہوئی ہے یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔